ملکی وفاق کی علامت پارلیمنٹ ہاؤس کے ایوان بالا یعنی سینٹ آف پاکستان کے آج چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب تھا۔ ملک سعید صاحب پورا دن وہاں موجود تھے، میں بھی تقریباً تھوڑا ان کے ساتھ ہی تھا۔ جس وقت صبح جو نو منتخب سینیٹرز حضرات اور خواتین و حضرات تھے، انہوں نے 48 جن ارکان کی تعداد تھی، انہوں نے جب حلف اٹھانا تھا تو اس وقت ایک ہنگامہ برپا ہو گیا سینٹ اپر ہاؤس میں۔ سینیٹر مصدق ملک اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کچھ سرویلنس کیمراز، اسپائی کیمراز وہاں پہ ڈیٹیکٹ کیے، لیکن حیرت انگیز طور پہ مجھے اس بات کی یہ حیرت ہوئی کہ اس معاملے کو اتنا زیادہ اٹھایا نہیں گیا بلکہ ایک تماشا بنا کر چھوڑ دیا گیا۔ حالانکہ ہو یہ سکتا تھا کہ مریم نواز جو کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہیں، وہ باہر آتی، وہ اس پہ بات کرتی، صرف ٹویٹس کی حد تک یہ معاملہ نہ رہتا، بلاول بھٹو خود آتے بات کرتے اس کے اوپر، اس الیکشن کو ڈیلے کرانے کے لیے بھی بات کی جا سکتی تھی، ہنگامہ برپا کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بلکہ جب دوبارہ پولنگ بوتھ لگایا گیا تو وہ بھی ایون اسی کیمرہ کے نیچے لگایا گیا جو کہ LED اسکرین جو کہ سینٹ میں چیئرمین سینٹ کے دائیں جانب پر لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کے نیچے۔ تو دوبارہ سے خیر وہ جب ہاہاکار مچی تو اس پولنگ بوتھ کو آگے پیچھے کر دیا گیا۔ ملک صاحب شارٹلی پہلے تو یہ بتائیں کہ اپوزیشن نے اس کو کیش کرانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیا کوئی آپس میں مکمکا ہوا تھا؟ کیونکہ مجھے تو تھوڑا سا یہ فیل ہوا ہے۔ اچھا اسامہ، آج پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ 48 نو منتخب سینیٹرز نے حلف اٹھایا۔ اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ جب اجلاس شروع ہوا تو سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر اور مصدق ملک نے یہ کہا کہ ہم پہلے جو بوتھ ہیں وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے سورسز نے یہ ہمیں بتایا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کو رات کو فون کر کے بتا دیا گیا تھا کہ جو پولنگ بوتھس ہیں وہاں پہ کیمرے نصب کیے گئے ہیں، اور بڑی باریکی کے ساتھ کیمرے اور مائک دونوں نصب کیے گئے تھے۔ یہ آپ ایک بہت بڑی خبر دے رہے ہیں، اور کیونکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ایک اور خبر بھی یہ دی کہ صبح 5:30 بجے صادق سنجرانی ان کو کچھ پارلیمان کے مستند ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ چیئرمین سینٹ جو اس وقت دوبارہ بھی بن چکے ہیں صادق سنجرانی، صبح 5:30 بجے سینٹ کے ہال سے نکلے ہیں باہر۔ جی اسامہ بالکل، آپ یہ ان تک اطلاعات پہنچ رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں بالکل اسامہ، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے اداروں میں جو بھرتیاں ہوتی ہیں وہ ساری تقریباً سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں موسٹلی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے یہ ہوا کہ رات کو جب یہ ہمیں ذرائع نے بھی یہی بتایا ہے کہ صبح 5:30 بجے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب وہاں سے نکلے، حالانکہ صادق سنجرانی صاحب کہتے ہیں کہ وہ کل شام کو 5 بجے چلے گئے تھے، 5:30 بجے 5:30 بجے AM PM کا فرق کیا۔ لیکن کٹ شارٹ کرتے ہیں، اس پہ آتے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کو نہیں کوئی یہ فیل ہوا تھوڑا سا کہ یہ اتنا رولا کیوں نہیں انہوں نے؟ اچھا، جہاں تک اسامہ بات ہے، یہ اس کو میڈیالائز کرنے کی اور مطلب ہے بہت زیادہ کوشش کی گئی اپوزیشن کی جانب سے کہ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جائے، لیکن ایشو یہ تھا کہ وہ اس طرح ہائی لائٹ نہیں کر سکے کیونکہ ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر وہ بائیکاٹ کرتے ہیں اور بائیکاٹ کے بعد یہ ہوگا کہ حکومت جو ہے جس طرح وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، اس طرح یہ بھی پاسبلٹی تھی کہ وہ اپنے ارکان سے ووٹ لے کے اپوزیشن کے بائیکاٹ کو جو ہے ایڈوانٹیج لے کے تو دونوں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین اپنے منتخب کروا لیتے۔ وہ تو ابھی بھی ہو گیا، وہ ابھی ہو گیا، لیکن اب جو آپ بات کر رہے ہیں پریس کانفرنس اس وقت اس لیے کرنے نہیں بنتی تھی کیونکہ اگر کر لیتے تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا مریم نے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دن ہمیں ملک صاحب ملک صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ ایک الیکشن میں کھڑے ہوں اور آپ کے سامنے یوں ایسے ہی جو ہے نا آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چیزیں آپ کے ساتھ 2 نمبری ہو رہی ہے۔ عوامی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ تو دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں، 2 گاڑیوں کی ٹکر ہو جائے نا، اور اگر کوئی زیادتی کرے اور اگر دوسرا بھی جس کے ساتھ زیادتی ہو وہ تھوڑا سا طاقتور ہو، اس کو اگلی کی گاڑی کے آگے بیٹھ جاتا ہے، اس کی گاڑی کو چلنے نہیں دیا جاتا، تو یہاں دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں سینٹ کے ہاؤس میں۔ نہیں اسامہ، مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو کیمرے لگے ہوئے تھے وہ انہوں نے ہٹوائے، بوتھ نئے لگے، وہ بوتھ دوبارہ اسی کیمرے کے نیچے لگا نہیں، لیکن وہ جب انہوں نے مطالبہ کیا تو ان کے مطالبے کے مطابق انہوں نے پھر وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی جمہوریت پہ بلیو کرتی ہے اور جمہوریت آگے چلتے ہیں ملک صاحب، آگے چلتے ہیں، یہ ڈیبیٹ جاری رہے گی۔ مجھے اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ نے بھی دیکھا 3 بجے پولنگ شروع ہوئی اور 5 بجے تک کا ٹائم تھا چیئرمین کے لیے جو پولنگ ہونی تھی۔ اس وقت بہت ساری ایکٹیویٹیز آپ بھی دیکھتے رہے، کبھی ادھر کبھی PTI والے باہر نعرے لگا رہے تھے، کبھی کچھ ہو رہا تھا، لیکن اس پہ نہیں ہے۔ یہ بتائیں
کہ وہ جو 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے بلاول سے پریس کانفرنس میں، بلاول کی پریس کانفرنس میں ہم بعد میں آتے ہیں، وہ بھی ہم نے اپنے چینل پہ لگائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جب 7 ووٹ ایک ایک کر کے وہ جو مظفر حسین شاہ صاحب تھے وہ ایک ایک کر کے ووٹ سائڈ پہ رکھتے جا رہے تھے، تو فاروق ایچ نائک نے ان سے پہلے کیوں نہیں یہ کہا کہ آپ اس کو مطلب اب دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ یہ جتنے غلط ایکٹیویٹیز ہیں نا ہو رہی ہیں، اور کسی بھی جگہ کے اوپر وہ کوئی ایک کیٹیگوریکلی یا سٹینڈ نہیں لیا جا رہا، بلکہ بس تھوڑا سا احتجاج ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رولنگ دے دیں۔ بھائی رولنگ دے دی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کام ہی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تو یہ ہے کہ اس نے رولنگ دے دی، اب تو یہ کورٹ میں چیلنج ہوگا اور پھر ایک لمبا پروسیجر چلے گا۔ اچھا اسی وقت کیوں نہیں کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا اس پروسیس اچھا کو، اور اسامہ اعتماد کا بد اعتمادی کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ اچھا اسامہ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جب وہ ووٹ کاؤنٹ ہو رہے تھے تو ہمیشہ ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جب بھی جو ووٹ مشکوک ہوتے ہیں ان کو سائڈ پہ رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو آخر میں جب دیکھا جاتا ہے کہ یہ اگر ووٹ مشکوک نہیں ہے تو اس کو شامل کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں جو ووٹ جس میں زیادہ تر کلیئر ہو انٹینشن ووٹر کی، تو وہ ہمیشہ ووٹ کاؤنٹ کر دیا جاتا ہے آخر میں جا کے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ فاروق ایچ نائک یہ توقع کر رہے تھے، کیونکہ یہ ہمارے ووٹ جو ہے وہ بنے مطلب پول ٹھیک کیے گئے تھے، صرف یہ تھا کہ کھانے کی بجائے نام پہ مہر لگا دی گئی تھی۔ اب ووٹر نے اپنا انٹینشن جو سینیٹرز ہیں نا، آپ جیسے میں اور آپ ایک دفتر میں کام کرتے ہیں نا، تو ہم سب لوگوں کو جانتے ہیں کس کی نیت کیا ہوتی ہے، کس کا کام کرنے کا انداز کیا ہے، کس کی شخصیت کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو سینیٹرز ہیں نا وہ بھی ایک ساتھ رہتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سا سینیٹر ہے جو دغا دے جائے گا، کون سا سینیٹر ہے جو کہ فون کال آئے گی تو معاملہ کچھ سے کچھ کر دے گا۔ اچھا اس میں آپ کو پتہ ہے یہ فارمیشنز ہوتی ہیں نا، مطلب وکیلوں کے ہاں تو مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بینچ دیکھ کے بتا دیں گے۔ اچھا اس میں آپ کو میں ان کو ابھی یہ جو پریس کانفرنس میں بات کر رہے تھے کہ جی مظفر حسین شاہ 22 ہو گیا، جی ڈی اے ہوگی، اس کو بھی آپ کو بھی پتہ ہے، اس کے پیچھے بھی ایک وہ لنک بناتے ہیں کہ جی ڈی اے کو بیسیکلی سیٹ نہیں ملی صدر الدین شاہ کی، پیر پگاڑا کی۔ تو سر اپنا اسامہ آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں کہ دن کو جو ہے نا اجلاس ہوا، جب ووٹنگ کا عمل شروع ہونا تھا اس سے پہلے اپوزیشن کا کمیٹی روم نمبر 2 میں اجلاس ہوا، تو اس اجلاس میں باقاعدہ بیلٹ کے پیپرز کی کاپیاں وہاں پہ رکھی گئی تھیں، جو کہ کاپی میں تصحیح کرتا جاؤں بیلٹ پیپر کی فوٹو کاپی، آپ اس کو کاپی کہہ سکتے ہیں، جو بعد میں صحافیوں کو بھی جو ڈیمو کے طور پہ تمام ارکان کو ووٹ پول کرنے کا طریقہ ڈیمو کے ذریعے بتایا گیا تھا۔ اس سے یہ چیز تو ظاہر ہوتی ہے کہ ڈاؤٹ شکوک و شبہات پہلے ہی تھے۔ اگر میں ایک چیز ہے آپ کو ایک ڈیمو کر کے عملی طور پہ بتاؤں کہ یہ کام آپ نے اس طرح کرنا ہے، تو میں تب بھی بتاؤں گا جب مجھے یہ شبہ ہو کہ کہیں آپ یہ چیز غلط نہ کر دیں۔ تو باقی ہاں ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ چیز یہ بتاؤں کہ جیسے ہی رزلٹ کا اعلان کیا گیا، شہباز گل نے پریس کانفرنس کی، اور اس نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ اعتراف کیا کہ ہم نے جو کل 7 ووٹ ہمارے خراب ہوئے تھے، آج آپ نے سود سمیت جو ہے کپتان نے وہ ان کو واپس کر دیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شہباز گل نے اعتراف کیا کہ جو ووٹ خراب ہوئے اس کے پیچھے حکومت کا ہاتھ تھا اور ملی بھگت موجود تھی۔ اور جہاں تک میں مائنڈ نہ کر رہا، مجھے نا اس میں حکومت تو چلو انوالو تھی، حکومت نے تو دیکھیں نا، جیسے گیلانی کے جب سینیٹر بنے تھے تو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی آپ کے لوگ کیوں بکے پی ٹی آئی کے، آج یہی سوال جب غفور بالکل اور ادھر بھی ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پی ڈی ایم کے اپنے جو اوپر مرکزی سطح پہ جو لوگ تھے وہ بھی اس میں انوالو تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پریس کانفرنس میں آج کی بلاول بھٹو سے یہ اور یوسف رضا گیلانی سے یہ سوال ہوا کہ غفور حیدری کیوں آ رہے ہیں، 54 اور 44 کیسے ہوئے ہیں، وہ جو 48 ہونے تھے، جو 47 تھے، وہ 54 کیسے ہوئے ہیں، 47 سے آپ 54 کریں تو 7۔ اچھا اسامہ اس بات میں میں آپ سے میں اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں، اور میں نے بلاول بھٹو سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ آپ ایموشن سے ڈی مورلائز ہونے کے باوجود اگر 6 ارکان غلط ووٹ دے رہے ہیں تو اس کا حساب تو انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ اتنے فیڈر پیتے بچے ہیں جو اتنا کروڑوں روپے لگا کے سینٹ کا حصہ بنتے ہیں، اور وہ ڈی مورلائز ہو کے ایک خانے سے دوسرے خانے میں ووٹ ڈالتے ہیں۔ ڈی مورلائز نہیں، یہ تو انڈرسٹینڈ تھی، اس سے تو یہ پتہ لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ ان 6 ووٹوں سے آگے آتی۔
کیونکہ ان سے جب تحقیقات کا پوچھا گیا کہ آپ تحقیقات کریں گے تو ایک بار بھی جواب نہیں دیا گیا تحقیقات کا. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب ان سے ہم نے یہ سوال کیا کہ ایک چیئرمین سینٹ ہے جس کو آپ مان ہی نہیں رہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی جب چیئرمین سینٹ بن گئے ہیں تو آپ احتجاجاً, اب میں تو ہوتا تو میں نہ جاتا, تو احتجاجاً آپ کیا اس کی صدارت میں ہونے والے اجلاسوں میں کا بائیکاٹ کریں گے یا شرکت کریں گے؟ اس سوال کا بھی جواب انہوں نے نہیں دیا. بعد میں ایک ہم نے سورس سے پوچھا تو اس نے کہا جی کہ ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کہا کہ ہم اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے, انہوں نے کہا ہماری تاریخ رہی ہے کہ ہم ایسے اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں. تو یہ چیز تو واضح ہے کہ دال میں کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کالا تھا, اور یہ پریڈکشن بہت پہلے آ گئی تھی کہ صادق سنجانی جیتیں گے, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اب ثابت بھی ہو رہی ہیں. عدالت میں آپ کو پتہ ہے کہ معاملہ تب بھی لے جایا جاتا ہے جب معاملہ جو ہے وہ آپ نے پس پشت ڈالنا ہو, وہاں پہ اب یہ معاملات ڈسکس ہوں گے. پھر اس کے بعد ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا, یہ نہیں پتہ کب تک ڈیسیژن آئے گا اور کب جو ہے نا یہ فیصلہ دوبارہ جو ہے وہ اس پہ فیصلہ آتا ہے. ہو سکتا ہے صادق سنجانی صاحب کے خلاف بھی فیصلہ آ جائے, لیکن جب ایک کوئی اور اگر تماشا کھڑا کرنا ہوا تو یقیناً صادق سنجرانی کے خلاف آئے گا, کیونکہ یہ عدم اعتماد کا آپشن پیپلز پارٹی یا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پاس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس 51 ووٹ نہیں ہیں, بلکہ آج وہ ایکسپوز ہو گیا کہ اگر وہ 7 ووٹ ڈال بھی لیے جائیں تو ان کے پاس 49 ووٹ ہیں سینٹ آف پاکستان میں ان کے پاس. اور یہ تو خیر جب 64 ووٹ تھے تو تب اپنا عدم اعتماد نہیں لا سکے تھے. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ یہ صادق سنجرانی وہی ہیں جو کہ طاقتور حلقوں کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کی چوائس بھی تھی. تو میرے خیال میں ایک چیز اور آپ کو, اچھا آج جو ہے نا فیصل جاوید نے بڑا اچھا ایک ٹویٹ جو ہے وہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے انہوں نے 2018 میں بلوچستان کی آواز قرار دیا گیا تھا ساجد سنجانی کو, وہ انہوں نے سوشل میڈیا. اور دوسری چیز جو سب سے بڑی ہے وہ 7 کا ہلسہ ہے, 7 ووٹ قومی اسمبلی میں ضائع ہوئے, 7 ووٹ ادھر. اور صادق سنجانی کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ بی کا چیئرمین, انہوں نے خصوصاً بلوچستان کے سینیٹرز بلکہ تقریباً کسی بھی جماعت کے انہوں نے تفریق کبھی بھی نہیں, جو بھی ان کے پاس کوئی بھی بات لے کے گیا وہ اس کی پوری ہوئی. اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے کبھی کسی کو ناراض نہیں کی. یہ اٹ سیلف یہ ایک بڑی خبر ہے کہ ان کے پاس جب بھی کبھی کوئی بھی بات لے کے گیا تو انہوں نے اس کو پورا کیا. لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی جمہوریت کے علمبردار ہیں, یہ سول ڈیموکریسی سول بالادستی کے علمبردار ہیں, یہ سب بھی اسی پارٹی کے بندے ہیں جن پر یہ الزام لگاتے ہیں. ہاں سر, آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ آج کے الیکشن سے یہ ثابت ہو گیا کہ عوام کچھ بھی نہیں ہے, طاقت, پیسہ اور مفادات, یہی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کل یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی گیلانی نے جو اپنے دوستوں کو, علی حیدر گیلانی نے جو ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتایا تھا, آج وہی طریقہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے استعمال کر لیا, چاہے وہ اس کے پیچھے طاقتور حلقے تھے, چاہے اس کے پیچھے کوئی اور ریزن تھی, لیکن وہ اس کے لیے وہ بڑا اچھا محاورہ بنا تھا جیسے کو تیسا. بہت بہت شکریہ جی, انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.